کہ RJ مال آتشزدگی کیس میں گرفتار ملزمان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ سیشن عدالت شرقی نے درخواست سے ضمانت مسترد کر دی ہے۔ مزید بتائیں گے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جواد۔ جی بالکل، دیکھیں RJ مال آتش زدگی کیس میں گرفتار 8 ملزمان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیشن عدالت شرقی نے ملزمان کی درخواست سے ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ملزمان میں فیضان، عابد شاہ، سلطان، سلیم، محمد عمران، عدنان، حسان، حاشر اور یاور شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر سجاد علی نے عدالت میں دلائل دیے کہ یہ شاپنگ مال تھا، اس میں IT سینٹر کیسے چلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک لفٹ صرف اپنے لیے مختص کر رکھی تھی اور اس میں کوئی حفاظتی آلات بھی موجود نہیں تھے، جبکہ وکیل ملزم لیاقت گبول کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی ابھی جو ہے وہ قصور نہیں ہے، نا انصافی پر مبنی فیصلہ کیا گیا عدالت کی جانب سے، جسے ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ جبکہ RJ مال میں شہید ہونے والے شاہزیب بیگ کے والد بھی عدالت پہنچے تھے، جہاں انہوں نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب ضمانت کر رہے ہیں، لیکن اب تک RJ مال کے شہداء کے لواحقین سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ملزمان کے خلاف شارع فیصل تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ اس آتش زدگی کے واقعے میں 11 افراد اپنی بازی ہار گئے تھے۔ جی سندھ حکومت کا شہریوں کو 8 سنارکلز کا تحفہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے 3 سنارکلز کی چابیاں میئر کراچی کے حوالے کر دی ہیں۔ مقبول باقر کا کہنا تھا کہ کراچی میں بڑی تعداد میں اونچی عمارتیں ہیں، اچانک آگ لگنے سے اونچی منزل والے پھنس جاتے ہیں، جس سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ فائر فائٹنگ سنارکلز اداروں کے حوالے کر کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں خاص طور پہ یہ آگ کے جو حادثات ہیں وہ کافی بڑے تھے، غالباً اس موسم میں بڑھ بھی جاتے ہیں، تو اب یہ کوشش کی جائے گی کہ جو بھی کمی رہ گئی ہے یا ڈیفیکٹس ہیں بلڈنگز میں یا بلڈنگز میں ان کو بھی پورا۔ شہر کے مختلف حلقوں کی طرح NA 238 کی حالت بھی خراب ہے۔ شہری بنیادی سہولیات سے محروم، لیکن مشہور سڑک جہانگیر روڈ کو 2 سال میں تیسری بار راتوں رات تعمیر کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں، ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ایاز۔ اس وقت میں NA 238 پہ موجود ہوں، جو کہ کراچی کا ایک مین حلقہ ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ جہانگیر روڈ کہلاتا ہے، اور یہ بڑا خبروں میں مشہور رہا ہے کیونکہ اس کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ یہ 2 سال کے اندر تیسری دفعہ جو ہے اس کے اندر تعمیر ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ حلقے میں رہائش جو پذیر ہیں، معزز شہری ہیں، علاقے کے ووٹر ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سے ان کے علاقے کے آپ کے کیا مسائل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سڑک تعمیر ہوئی ہے یہ کسی حکومت کے پیسے سے نہیں ہوئی ہے، کسی نے اپنے گھر سے پیسے لا کے نہیں لگائے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بڑے مسائل، پہلے تو اس سڑک کے بارے میں 3-4 سال سے ہم لوگ اس کو کہہ رہے کہ بھائی بناؤ۔ آپ نے کیا سوچا ہے، اس الیکشن میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا کسی اور جماعت کا سوچا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ووٹ جو ہوتا ہے اپنے ضمیر کا سودا ہوتا ہے، بس آپ اس سے سمجھ جائیں کہ میرا ووٹ کس کا ہے۔ انکل نے بڑی زبردست بات کی۔ ایک تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو روڈ بھائی تیسری دفعہ بھلے تعمیر ہوا ہو، لیکن یہ کسی حکومت نے اپنی جیب سے نہیں، عوام کے پیسے سے تعمیر کیا گیا۔ ووٹ کے حوالے سے انکل نے بڑی واضح بات کی ہے کہ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ ووٹ دوں گا۔ ابھی اس میں وقت ہے اور لوگ یہاں پہ آئیں گے، یقیناً اپنی کیمپین چلائیں گے، کنونسنگ کریں گے، لیکن ووٹ جو ہے وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور وہ ان کی امانت ہے، وہ اس کو اپنے رکھے کو ضرور استعمال کریں گے۔ جی درد مند دل رکھنے والوں نے لوگوں کے لیے سستا تندور لگا لیا، جہاں 10 روپے کی روٹی اور 100 روپے میں 5 روٹی کے ساتھ سالن بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کاوش میمن اس پر اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، دیکھیں ڈیفینس ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے کورنگی میں سستا تندور لگایا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جنرل سیکرٹری محمد عامر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا، مہنگائی سے عوام پریشان ہے، یہ سستا تندور لگایا، کتنا فائدہ پہنچے گا، کیا مقصد ہے اس کا؟ سر مقصد صرف یہی ہے کہ ایک درمیانہ طبقہ جو آپ کو پتہ ہے سفیش فوج طبقہ ہے، وہ بڑا بری طرح سے افیکٹ ہو گیا اس مہنگائی میں، تو ہم چاہتے ہیں، ہماری ایسوسی ایشن کا انیشیٹو تھا کہ موبائل سستا تندور، جو کہ آلریڈی ہم چلا رہے ہیں فیس 2 ایکسٹینشن میں پچھلے 6 مہینے سے الحمدللہ بڑے کامیابی سے چل رہا ہے۔ آج ہم یہاں کاٹی کے پاس یہاں پر آئے ہیں، کورنگی ایسوسی ایشن اینڈ ٹریڈ انڈسٹری میں ہمیں بڑی سپورٹ کی ہے انہوں نے، پریزیڈنٹ نے ان کے اور پوری ان کی ٹیم نے، اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ لوگ 100 روپے دے کے 5 روٹی اور 1 سالن لے کے جا رہے ہیں، جو کہ سمجھ لیں کہ 2 بندے کھا سکتے ہیں۔
एक बंदे को 50 रुपए की कॉस्ट आएगी। ये इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है, और हमें इसमें सपोर्ट के लिए हमें डोनर्स भी चाहिए होंगे। हमें कोरंगी एसोसिएशन की सपोर्ट भरपूर हासिल है, और हम चाहते हैं कि उनके तवज्जुह से हमें यहाँ के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसमें हमें सपोर्ट करें। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की भी सपोर्ट है। मेरे साथ निगहत अमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, कहा जा रहा है कि काटी की भी ज़रूरत दरपेश आएगी, क्या कहेंगे आप? पीछे तंदूर भी चल रहा है, लोग भी आ रहे हैं, और इस हालात में जो ये इनिशिएटिव है बेइंतहा अच्छा है लेबर के लिए। बिल्कुल काटी ताउन करेगी, हमारे जितने मेंबर्स हैं वो ताउन करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट ताउन करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए काटी का भी ये कहना है कि इस सिलसिले में भरपूर ताउन किया जाएगा, और 100 रुपये में 5 रोटी और एक सालन फराम किया जाए। यकीनन महंगाई के दौर में जो गरीब आवाम है उसके लिए एक ज़बरदस्त सहूलत है ये। जी। मलीर के जे एरिया के मकीन पानी की फ्राहमी से महरूम है। कई बल्दियाती दौर गुजरे, कई हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन पानी का मसला हल ना हो सका। अवाम ने वोट के बदले पानी का मुतालबा कर दिया है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। मलीर मॉडल टाउन के जी एरिया के अवाम पानी को तरस गए। निजाम बदले लेकिन नलों में पानी ना आया। माजी में सियासी जमातों ने दावे तो किए लेकिन वफा ना कर सके। जी एरिया के अवाम ने वोट के बदले पानी का नारा बुलंद कर दिया, जिनका कहना है कि जब तक पानी नहीं आएगा वोट नहीं देंगे। पानी तो यहाँ आता ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कितने लोग आए, उनसे बोला भी, उन्होंने कोई मसला ही नहीं हल करा। जब पानी किसी चीज की सहूलत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब हमें पहले पानी दो, फिर हमसे वोट ले लो। बगैर पानी का हमारा वोट देने का इरादा नहीं है। पहले पानी देगा वो वोट लेगा, ये रहेगा। ये बाकायदा यहाँ इत्तेहाद हो गया है, जो वोट देगा, जो वोट लेगा वो हमें पहले पानी देगा, उसके बाद होगा। पहले लेने खुदेंगी, उसके बाद वोट मिलेगा। यहाँ इंतखाबात की आमद है और आवाम ने सियासी जमातों से उम्मीदें छोड़ रखी हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि निगरां हुकूमत इनके इलाके में पानी का बंदोबस्त करे। जुनैद जावेद, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के रूल्स अदालत में चैलेंज कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में सिंध चाइल्ड रेजिस्टेंट मैरिज एक्ट के रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एडवोकेट जनरल की जानिब से आज जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं और दरख्वास्त गुजार के वकील हैं बैरिस्टर रफ़ीक शेख, उनका ये मौक़िफ़ है कि सिंध चाइल्ड रेजिस्टेंट मैरिज एक्ट के रूल्स जो हैं उनके तहत शेल्टर होम में, पनाहगाहों में जहाँ पर कमसन बच्चियां वहां पर रहती हैं, उनसे मुल्ज़मान की बात कराई जाती है। जो कमसन बच्चियों की कम उम्री में शादी होती है, अदालती अहकामात पर बच्चियों को वहां रखा जाता है। जो मुबैना शौहर हैं या जो मुबैना ससुराल हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी कराई जाती है और फ़ोन पर बात भी कराई जाती है। उन्होंने हवाला दिया है कमसन बच्ची जवेरिया का, जो कि इस वक्त जो है पनाह शेल्टर होम में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम से जो है, मुल्ज़िम कदीर से फ़ोन पर उनकी बात करवाई जाती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह भी कहा चूँकि मुतासरा जो बच्ची है वो स्टार विटनेस है प्रोसिक्यूशन की, लिहाजा फ़ोन पर बात कराना और मुलाकात कराना गैर कानूनी जो है अमल है। लिहाजा अब आइंदा समाअत पर अदालत ने एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसी दरख्वास्त में उन्होंने शेल्टर होम समेत डीजी शेल्टर होम और एडवोकेट जनरल को फरीक बनाया है। मौसम सर्द होते ही मुख्तलिफ ममालिक के परिंदों ने भी कराची के क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर की रियो से। आज बिल्कुल सर्दियां आते ही मुल्क भर की झीलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों में साइबेरियन परिंदों की आमद जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में, जहां सर्दियों के आते ही मुख्तलिफ ममालिक के जो है परिंदे यहाँ उनकी जो है आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बानी मसूद लोहार साहब के साथ। मसूद साहब, बताइएगा कि यहाँ कौन कौन से ममालिक के परिंदे आते हैं और किस टाइम ज़्यादा उनकी जो है आमद का सिलसिला होता है? देखिए, पूरा साल आते रहते हैं, लेकिन जो साइबेरियन डक्स या साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो विंटर में आते हैं। अक्टूबर से लेके फिर फरवरी तक, मार्च तक होते हैं। साइबेरियन डक्स हैं, यूरेशियन कर्ल्यू है, पेलिकन्स हैं, बाकी फ्लेमिंगोज तकरीबन सारा साल रहते हैं, लेकिन 2 महीने के लिए वो डेजर्ट ऑफ कच्छ चले जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। और उसके अलावा टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं जो पानी के अलावा होते हैं, वो भी हैं। तकरीबन 140 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं। हमने यहाँ जो लेगून बनाई है, उस लेगून के अंदर हमने
مختلف لیولز کی ڈیپتھ رکھی ہے, کہیں پہ شیلو ہے, کہیں پہ ڈیپ ہے, کیونکہ مختلف برڈز کو مختلف ڈیپتھ چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں مینگروز لگائے ہیں, تو مینگروز لگانے سے وہاں کھانا بنتا ہے, اور وہاں چینل بنا کے اس کو ریگولیٹ کیا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ کھارا بھی پانی نہیں ہوتا, اور 13,000 سے 15,000 TDS تک پانی رہتا ہے نمکین, جس سے وہاں کھانا پیدا ہوتا ہے, مچھلی بھی ہوتی ہے, تو یہ سارے برڈز پھر اس پہ سروائیو کر لیتے ہیں. جی بالکل, آپ نے مسعود لوہار کی باتیں سنی. یہاں کراچی کا جو یہ پہلا اربن فارسٹ ہے جہاں مختلف ممالک کے جو ہے پرندے یہاں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, جن کے لیے اچھے خاصے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. جی لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں فلیٹ کے اندر مبینہ طور پر سلنڈر کا دھماکہ ہو گیا. دھماکے میں مرد سمیت 2 خواتین زخمی ہو گئی. فلیٹ میں آگ لگ گئی. سلمان سلیم اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, دیکھیں اس وقت ہم لیاری کھڈا مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر تقریباً 11:15 بجے کے قریب ایک اطلاع ملی کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. تاہم ریسکیو ادارے یہاں پر پہنچے اور انہوں نے 3 زخمیوں کو جو ہے وہ سول بنس وارڈ منتقل کیا, جس میں 2 خاتون اور 1 مرد شامل ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے فرسٹ فلور کا جہاں پر یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. تاہم ایک سلنڈر جو ہے وہ ثابت بھی تھا, جس کو جو بغدادی پولیس ہے وہ اپنے ہمراہ لے گئی. SHO بغدادی سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ سلنڈر دھماکے کی آواز کافی تیز تھی. کچھ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کتنے بجے یہ دھماکہ ہوا تھا اور کس طرح کی آواز آئی تھی. بہت آواز آئی تھی, بہت زیادہ. ہم لوگوں نے بولا کہ بلڈنگ کو گر رہی ہے. ہم لوگ تو یہ سوچ کے پھر دیکھا کہ آگ لگی ہوئی تھی پہلے منزل پہ, تو اٹھ کے ہم لوگ چلے گئے تو بندے پورے جلے ہوئے تھے. بھائی دروازہ توڑ کے ہم لوگ اندر گئے. اچھا یہ بتائیں کہ گیس کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دکانوں کے باہر بھی سلنڈر رکھے ہوئے ہیں, تو گیس کتنے گھنٹے آتی ہے, کتنے گھنٹے نہیں؟ 3 گھنٹے 2 گھنٹے, وہ بھی صبح فجر کے ٹائم پہ آتی ہے. صبح 6 بجے سے لے کر 8 ساڑھے 8 بجے تک گیس ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں ہوتی. دیکھیں بالکل گیس کی بندش کی وجہ سے مختلف علاقوں کے اندر جو سلنڈر ہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, تاہم ایک خطرناک عمل ہے. اس حوالے سے کئی بار ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ کوشش بھی کی کہ اس طرح کے جو سلنڈرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کر کے فل پروف کیا جائے, لیکن سلنڈر کا جو استعمال ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تاہم 2 خواتین اور 1 مرد جو ہے وہ اس کے اندر جلوس کر زخمی ہوئے, جن کو سول اسپتال بنس وارڈ منتقل کیا گیا ہے. تاہم ریسکیو ٹیمیں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں, اور جو اندر سے ایک سلنڈر ہے وہ بغدادی پولیس نے اپنی تحویل میں تھانے منتقل کر دیا. جی التمش انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل اینڈ میڈیسن کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب آج منعقد ہوگی. تفصیلات بتائیں گے سید زبیر راشد. جی بالکل, دیکھیں کراچی بھر کی جامعات میں کانوکیشن کا جو سلسلہ ہے یقیناً جاری و ساری ہے. اس سے قبل زیبس یونیورسٹی, اس سے قبل بیشتر یونیورسٹیز کی کانوکیشن جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے. آج التمش ڈینٹل انسٹیٹیوشن کی جو سالانہ تقسیم اسناد ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے, جس میں بطور مہمان خصوصی جے ناصر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب امجد سراج میمن جو ہیں انہوں نے شرکت وہ کریں گے. ان سے آپ بات بھی کراتے ہیں. سر آپ بہت شکریہ. مجھے بتائے گا کتنے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات ہیں جن کو ڈگریز جو ہیں وہ تفویض کی جا رہی ہیں؟ یہ جو بیسیکلی پچھلے 4 سال سے کانوکیشن نہیں ہو پایا تھا, تو مجھے جو پتہ چلا ہے کہ 4 بیچز کا وہ کر رہے ہیں, جس میں سے جو پہلے 2 بیچز تھے ان کے کئی لوگ جو ہے وہ باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں, تو اس کی رجسٹریشن تھوڑی کم آئی ہے. لیکن جو لاسٹ 2 بیچز ہیں اس میں کافی رجسٹریشنز آئی ہیں. میرے خیال میں 250-300 لوگ تو ہوں گے ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس, پلس ان کے پیرنٹس ہوں گے. تو التمش انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل میڈیسن جو ہے ہمارے ساتھ افیلیٹڈ رہا ہے شروع سے, اور ایک بہت ہی مستند ادارہ ہے. اس کی کوالٹی جو ہے وہ فارن سٹینڈرڈز کو انہوں نے مینٹین کیا ہے. بہت اچھی ان کی اسٹرانگ PhD فیکلٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ان کی, اور ان کی انتظامیہ نے بہت اچھے سٹینڈرڈز مینٹین کیے ہوئے ہیں, اور ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ نیئرلی نیل ہے. بلکہ دوسرے کالجز چھوڑ کے ان کے پاس اسٹوڈنٹس مائگریشن کرا کے جاتے ہیں. یہ اس کے کوالٹی کو دکھاتا ہے. سملرلی جو ہے وہ اور میڈیکل کالجز بھی اینڈ ڈینٹل کالجز بھی, سر سید ہے, بہت سارے کالجز ہمارے ساتھ ہی افیلیٹڈ ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو افیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات جو ہیں ان کے لیے بھی بطور وائس چانسلر جو ہے نیک تمناؤں کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً التمش انسٹیٹیوشن جو ہے اب اچھا کام کر رہا ہے, اور کراچی کے جو دیگر افیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ افیلیٹڈ ہیں جے ناصر میڈیکل یونیورسٹی سے اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقیناً اچھے سے اچھے کی راہ میں جو ہے گامزن ہمیں دکھائی دیتے ہیں.